اور دوسری جو سب سے اہم بات ہے وہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان قربانیوں کو سمجھیے، یہ نہ رسم تھی اور نہ ہی یہ ماتم اور کسی اور عمل کا یہ مظہر ہے. یہ قربانیاں اصل میں اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینا، حق کو غالب کرنا، حق کی سربلندی کے لیے مر مٹنا. حق غالب آئے، حق نہ مٹنے پائے، حق کا علم نہ گرنے پائے، میری جان چلی جائے چلی جائے. یہ اس کا جذبہ ہے. اور وہ پوری تاریخ کہ ہم سب نے قربانی کی اور ہر سال یہ قربانی ریپیٹ کرتے ہیں. کیا ہے اصل میں؟ یہ سمجھیے کیا رسم ہے یہ؟ نہیں، اللہ تعالیٰ وہ جذبہ پیدا کرنا چاہتے ہیں میرے اور آپ کے اندر کہ تم اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے راستے کے لیے کیا قربان کر سکتے ہو، کیا قربان کر سکتے ہو. جذبہ پیدا کرو کہ ہم ہر ایک چیز چونکہ اللہ ہی کی دی ہوئی ہے، ہر ایک چیز اللہ کے لیے قربان کر سکتے ہیں. اور یہ پھر صحابہ کی قربانیاں، اہل بیت کی قربانیاں، حضرت سیدنا حسین اور ان کے پورے خاندان کی قربانیاں، یہ بھی ہم سے تقاضا کرتی ہیں کہ ہم نے حق کے لیے، اسلام کے لیے، اسلام کو سربلند کرنے کے لیے قربانیاں دی ہیں. تم بھی اس کے لیے تیار ہو جاؤ. تم بھی اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی دعوت کے لیے، اللہ کے دین کو گھر گھر پہنچانے کے لیے قربانیاں پیش کرو. اور جو تقاضا، جب جس چیز کا تقاضا آ جائے، کبھی وقت کا تقاضا ہو تو وقت دینے کے لیے تیار ہو جاؤ، کبھی مال کا تقاضا ہو تو مال دینے کے لیے تیار ہو جاؤ، کبھی اپنی انا، اپنی رائے قربان کرنی پڑے تو وہ بھی قربان کر دو، کبھی اپنا سب کچھ قربان کرنا پڑے تو وہ بھی قربان کر دو، اور کبھی اپنی گردن کٹانی پڑے اللہ کے لیے، سچائی کے لیے، حق کے لیے، تو پھر اس کے لیے بھی تیار ہو جاؤ.